لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com إلا الله لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़खीरा, फिरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بھائی درود شریف پڑھیں.
کئی احباب نے نعت کی فرمائش کی ہے، اگرچہ طبیعت میری کمزور ہے، ابھی بیماری سے اٹھا ہوں، مگر ہمارے اسماعیل بھائی نے بہت اصرار کیا مجھے، اور جمعرات بھی تھی، اس لیے بیان کی ہمت کر لی۔ بخار بہت تیز رہا جی، پچھلے ہفتے 104 ڈگری۔ ڈاکٹر نے سخت منع کیا کہ آرام ضروری ہے، یہ پروگرام چھوڑ دیجیے اب آپ کی وہ طبیعت نہیں رہی پہلے جیسی۔ پھر بھی میں سورت والوں کی قدر کرتا ہوں، سورت والے میرے چاہنے والے ہیں، اسی لیے میرے پیارے میں کمزوری کے باوجود بھی آ گیا۔ مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، قربانی دینا شرط ہے دین کے لیے، میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی قربانی دینی پڑے گی۔ میں بڑودہ سے شام کو 4:30 بجے نکلا اور ابھی 3:30 بجے رات کو پہنچوں گا، تو آپ گھنٹے گن لیجیے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے 11 گھنٹے کی قربانی دی ہے۔ آپ لوگوں کو 2-2.5 گھنٹے کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، میری دعا ہے سب کے لیے اللہ تعالی ان سب کا آنا اور بیٹھنا قبول فرما لے۔ پورے سوداگر واڑ محلے پر اللہ پاک رحم فرمائے، پورے سورت والوں پر رحم فرمائے، اللہ پاک پورے ضلع کے رہنے والے مسلمانوں پر اور پھر پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ تو چونکہ درخواست دی ہے اس لیے سن لیں۔ اور چونکہ ہماری ماں بہنیں بھی کثرت سے آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ماں بہنوں کے آنے کو بھی اور بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور ان بہنوں کی برکت سے اللہ پاک میری مدد فرمائے۔ جو کوئی عشق محمد میں فنا ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ، جو کوئی عشق محمد میں فنا ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جس کو کچھ نور بصیرت سے ملا ہے حصہ، جس کو کچھ نور بصیرت سے ملا ہے حصہ، مدنی چاند کے جلووں پہ فدا ہوتا ہے۔ وہ تو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتا ہے کہ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو، ذکر ہو۔ مدعی شک قمر کام ہو، جو منکر ہے تو رہے۔ ہم تو مانتے ہیں کہ میرے آقا کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، ہم تو سب مانتے ہیں،
اور یہ ماننے والوں کا مجمع ہے. مدعی شک کمر کام ہو جو منکر ہے تو رہے. چاند پر خاک بھی ڈالے تو کیا ہوتا ہے. چاند پر خاک بھی ڈالے تو بھی کیا ہوتا ہے. ایک آدمی چاند پہ دھول ڈالے تو ڈالو، وہ چاند پہ جانے والی نہیں ہے، وہ تو لوٹ کر تیرے منہ میں آئے گی، تیرے اوپر ہی آنے والی ہے. چاند پر خاک بھی ڈالے تو کیا ہوتا ہے. حضرت کی جب مصیبتیں مجھے یاد آتی ہے، طائف کا دشت یاد آتا ہے. یاد جب ان کی مصائب کی کبھی آتی ہے. حضور کی مصیبتیں جب یاد آتی ہیں، یاد جب ان کے مصائب کی کبھی آتی ہے. درد تعظیم کو پہلوؤں میں کھڑا ہوتا ہے. تو میرے سینے میں درد ہوتا ہے، اور وہ درد بھی حضرت کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. درد تعظیم کو پہلوؤں میں کھڑا ہوتا ہے. اور حضرت کبھی تو لوہے کی ٹوپی پہن کر، چمکتی ہوئی تلوار لے کر، زرہ پہن کر جب گھر سے باہر نکلتے ہیں مجاہد بن کر، تو وہ نکلنا بھی اللہ کو پسند ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. قرآن میں اللہ نے وہ اسٹائل، جس اسٹائل سے حضرت نکلے احد کے موقع صحابہ سے مشورہ کیا تھا، تو صحابہ نے تو مشورہ یہی دیا کہ حضرت باہر چل کر مقابلہ ہونا چاہیے، مدینہ سے باہر. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھہرو. اندر گئے اور تیاری کی، زرہ پہنی، لوہے کی ٹوپی رکھی، تلوار لی، جو بھی سامان سفر تھا لیا اور باہر آئے. تو وہ باہر آنے کی اسٹائل اللہ کو پسند آ گئی، اور قرآن میں اس کا ذکر کر دیا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. محبوبہ وہ وقت بھی دیکھنے کے قابل، وہ منظر بھی قابل دید تھا، جب آپ احد کی تیاری کر کے اپنے گھر والوں سے باہر نکلے. ہم جیسے فالودہ پینے کی نیت سے باہر نکلتے ہیں نا، اتنا چوک میں جا کے آنا، فالودہ لگا کے آنا. حضرت اللہ کے راستے میں اس سے زیادہ شوق پہ نکلتے تھے. میرا آقا بھی کرتا ہے زیرا بے جسد، کبھی تنہائی میں مشغول دعا ہوتا ہے. حضرت نکلے تو مجاہد بن کر
تنہائی میں رہے تو اللہ کا عبد بن کر رو رہے ہیں. حرم پاک میں آتا ہے کبھی بن کے خطیب، کبھی میدان میں سرگرم دعا ہوتا ہے. اے خوشام موت جو طیبہ میں کسی کو آئے، خوش نصیب ہے جس کو مدینہ میں موت آ جائے، جس کو مدینہ کی مٹی مل جائے. اے خوشام موت جو طیبہ میں کسی کو آئے، یوں تو دنیا میں جو آتا ہے فنا ہوتا ہے. مرنا تو سب کو ہے، کوئی اپنے وطن میں مرتا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں مرتا ہے. ہمارے رانڈیر والے یوسف بھائی اللہ کے راستے میں موت آئی. کتنا پیارا جوڑا دلہا دلہن، دلہا اللہ کے راستے میں مرا اور دلہن بھی وہی دن اللہ کو پیاری ہو گئی، کیونکہ دلہن نے کہا ان کو وہی دفن کر دو یا لائیو من، کیونکہ ان کی تمنا ہی یہ تھی کہ مجھے اللہ کے راستے میں موت آئے. اور پھر وہ دلہن نے بھی ہاتھ اٹھائے کہ اللہ پھر میرے کو کائی کو تو چھوڑتا ہے. جب وہ گئے تو مجھے بھی اٹھا دے، اللہ نے ان کو بھی اٹھا لیا. دیکھا میرے بھائیوں، یوں تو دنیا میں جو آتا ہے فنا ہوتا ہے. شکوے کنجیے دامان کرے کس واسطے وہ شکایت کیوں کرے؟ جو مدینہ میں پہنچ گیا، جو حضرت کے روضے کے اوپر پہنچ گیا، پھر وہ شکایت کیوں کرے؟ اور پھر بھی اگر شکایت کرے تو اس سے بڑھ کر بدنصیب اور کون؟ اس سے بڑھ کر شکوے کنجیے دامان کرے کس واسطے وہ، جب بھکاری کا بیلا مانگے بھلا ہوتا ہے. جب بھکاری کا بیلا مانگے بھلا ہوتا ہے. مدینہ کا فقیر تو دنیا کے بادشاہوں سے اچھا ہے، اس کو تو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب مدینے کے فقیر کا بلا مانگے ہوئے بھلا ہوتا ہے تو سورت والوں مانگنے والے کو تو کیا نہیں ملتا ہو جو مانگے، مگر شرط یہ ہے کہ مانگے. جب بھکاری کا بلا مانگے بھلا ہوتا ہے. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھنا ہے. حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب باندھوی فرماتے ہیں، بس 2-4 شعر، نظم تو بہت لمبی، میں تو اللہ والوں کے یہ اشعار سنایا کرتا ہوں اور اسی میں ثواب بھی ہے. تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب
وطن ہوتا، وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا۔ کاش کے ایک پلاٹ مجھے مدینہ کی زمین پر مل جائے۔ دبئی کے پلاٹ ڈھونڈتا ہے نا، دبئی کے ڈھونڈ رہا ہے کہ پیسے وہاں بھیجو دبئی میں اور وہاں رکھو بلڈنگ ابھی سے، تاکہ کرایہ پر دے دو اور چلتا رہے۔ قسمت والا مدینہ کے پلاٹ ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا۔ حضرت قاری صاحب نے عجیب اشعار لکھے ہیں، میں تو بار بار یہ پڑھتا ہوں، اور جتنے یہ پوری ڈائری میں نے اشعار لکھے سب سے زیادہ پسند مجھے یہ ہے حضرت قاری محمد صدیق صاحب۔ بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی، وہیں جیتا وہاں مرتا، وہیں گورو کفن ہوتا۔ آمین آمین کہتے رہیے، قبول ہو جائے، قسمت والا ہے، قبول ہو جائے۔ وہیں جیتا وہیں مرتا، وہیں گورو کفن ہوتا۔ آمین۔ میسر بالوں پر ہوتے تو میں اڑ کر پہنچ جاتا۔ توحید-سنت.com زہ قسمت کے اپنا آشیاں ان کا چمن ہوتا، زہ قسمت کے اپنا آشیاں ان کا چمن ہوتا۔ اور ایک شعر یہ بھی سن لیں، مقدر سے رسائی ان کے در تک کاش ہو جاتی، بتائے جان سارے روضہ شاہ زمن ہوتا۔ اور یہ بھی بہت ضروری شعر حضرت نے کہا، خدا شاہد ہے کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے، آج حکومت ہماری ہوتی، دنیا والوں کے دلوں پر سکہ ہمارا بیٹھا ہوتا، ایسی توہین اور ذلت نہ ہوتی جو آج ہو رہی ہے۔ خدا شاہد ہے کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے، رسول پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا، رسول
کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا. بھائی درود شریف پڑھ لیں. بزرگان محترم، میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھ دی ہے، اسی پر دو چار باتیں کہتا چلوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، اگرچہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے اکراماً اور تعظیماً، عمل کے ہم سب محتاج ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان نصفان، ایمان کے دو آدھے حصے ہیں. آدھا حصہ شکر گزاری کا ہے اور آدھا صبر کا ہے. دو آدھے حصے مل کر ایک چیز مکمل ہوتی ہے، تو ایمان بھی مکمل ہوگا یہ دو چیزوں کی وجہ سے. شکر گزاری بھی ہونی چاہیے اور صبر بھی ہونا چاہیے، تو ایمان مکمل ہوگا. شکر ہے صبر نہیں ہے، یا صبر ہے اور شکر گزاری نہیں ہے، تو ایمان ناقص ہے، ایمان ادھورا ہے. اور جب ایمان ادھورا ہے تو اللہ سے تعلق بھی ناقص ہی ہوگا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے یہ دونوں چیزیں ہمیں حاصل ہونی چاہیے، شکر گزاری بھی ہو اور صبر بھی ہو. شکر گزاری سے مراد ہے عبادات، کہ کرنے کی چیزوں کو ہم کریں. نماز فرض ہے ایک مسلمان مرد اور عورت پر، تو پڑھنی پڑے گی، شریعت پر عمل کرنا پڑے گا. شکر سے مراد ہے عبادات، اور عبادات کو شکر سے تعبیر اس لیے کیا کہ جب کبھی بھی کوئی عبادت ہو جائے تو اس پر ہمیں اللہ کا شکرانہ ادا کرنا. ابھی آپ ایک عالم کے بیان میں بیٹھے ہیں، دعا ہوگی، آپ کو خوشی ہوگی کہ اچھا ہے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن کر آئے، ہم قرآن پاک کی ایک آیت سن کر آئے. خوشی. نیکی کی علامت یہ ہے کہ اس کے کرنے کے بعد آدمی کے دل میں خوشی پیدا ہو، اور گناہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے کرنے کے بعد دل میں چبھن پیدا ہو، یار یہ کام میں نے نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں نہ اسے بارہ میں نہیں گیا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. یہ گناہ ہے، اور اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو بیان والی مجلس میں بٹھایا، عشاء کی نماز ہم نے باجماعت پڑھی. اب اس پر شکر گزاری کا مطالبہ، اور شکرانہ اس لیے ادا کرنا ہے کہ یہ عبادت جو ہم سے ہوئی یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے. سورت والوں، اگر اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی آپ سوداگر والا مسجد میں نہ آتے، چلے جائے کسی بھی بات. 10:30 ہو گئے، مولانا نہیں آئے، چلو 10 کا اعلان تھا، 10:30 ہو گئے، کسی بہانے سے چلے جائے. اور آپ آئے، بیٹھے رہے، دین کی باتیں سنی اور سن کر جاؤ گے تو ایک طرح کی خوشی دل میں ہوگی کہ چلو اچھی مجلس میں جا کر آئے،
ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کی ملی. تو یہ جو نیک کام ہم سے ہو رہے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کا ثمرہ ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ہیں مگر جو عبادات سے اور نیکیوں سے محروم ہیں. کیوں محروم ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی توفیق ہی نہیں. اللہ توفیق دے دیتے ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں. بنی اسرائیل میں وہ بڑے بزرگ کہ جنہوں نے گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ دیے اور 500 سال تک خالی 40 دن نہیں چلا نہیں 500 سال جزیرے میں گئے اور ٹاپو میں رہ گئے. بیوی کو بھی سمجھا دیا بچوں کو بھی پیار کر لیا اور نکل گئے. ان میں روحانیت ہوتی تھی. یہ بھی بڑے بزرگ انہوں نے ایک موقع پر دیکھا کہ اللہ نے مدد کر دی. اب اللہ نے مدد کیا کی تھی؟ اللہ نے ان کی لاج رکھی. 2 بھائی تھے. مختصر کہوں پورا کہوں گا تبھی سمجھ میں آئے گا. میں چاہتا تھا اوپر سے نکل جاؤں مگر مشکل ہے نہیں نکل سکے. 2 بھائی تھے. ایک بھائی کافر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا نہیں تھا. دوسرا مومن تھا. جو کفر کرتا تھا وہ ذرا مالدار تھا مچھلیوں کا بیپاری تھا اور جو مومن تھا وہ غریب تھا. آج بھی وہی اللہ کی ترتیب وہی ہے. اللہ ماشاء اللہ ٹوٹیلی سائیکل کھکھڑائے اسکوٹر اگر نظر آئے سمجھ لینا میاں بھائیوں کا محلہ ہے. اور اگر کارے ہی کارے نظر آ جائے تو سمجھ لینا یہ الذین آمنوا کا محلہ نہیں ہے. تو فرق ہے. سورت والوں اللہ نے آپ کو نوازا اور چیز ہے. ہماری دعا ہے باقی کلیتاً نہیں ہے. یہ کبھی کبھی کسی جگہ ورنہ اکثر تو وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. پرانی گاڑیاں ٹوٹیلی سائیکل وہی پرانا مکان اور پھر بھی اللہ سے راضی ہے. چٹنی روٹی کھا کر بھی اللہ سے راضی ہے. سوداگر والوں سن لو جو غریبی میں اللہ سے راضی رہے اس زمانے میں وہی اللہ کا ولی ہے. وہی اللہ کا ولی ہے. میری بہنوں میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں جو غریبی میں اللہ سے راضی رہے سمجھو اللہ کا ولی ہے. کہ نہیں میرے مقدر کا اللہ نے مجھے دیا اس نے مقدر کا اللہ نے ان کو دیا ہے. تو یہ اللہ کا ولی ہے. ہر حال میں اللہ سے راضی. اس کی آواز ہی یہ ہو جدھر اس کا مولا ادھر شاہ دولا. اللہ سے راضی. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت کیسی گزر رہی ہے؟ فرمایا بہت اچھی گزر رہی ہے. میرے جیسا پورے دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. حضرت کیا کہہ رہے؟ ارے پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے میری چاہت کی وجہ سے ہو رہا ہے اور میری چاہت کے مطابق ہو رہا ہے. حضرت توبہ کرو کیا کہہ رہے ہو؟ توبہ توبہ توبہ. بعض مرتبہ اللہ والے ایک بات کہتے ہیں مگر وہ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتی. جیسے ان الحق کہا تھا حضرت منصور نے ان الحق میں حق تو بات سمجھ میں نہیں آئی. حالانکہ بہت بڑے بزرگ گزر گئے. حضرت منصور الحلاج البیضاوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا جملہ یہ تھا ان الحق میں حق ہوں میں حق. لوگوں نے کہا کیا دعویٰ کر رہے ہو؟ اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو. بادشاہ کو کہہ دیا. بادشاہ کے چمچے بھی ہر جگہ گھومتے ہیں. بعض جگہ چمچے ہوتے ہیں بعض جگہ چھوٹی چھوٹی چمچیاں ہوتی ہیں اور ان سے ہی اوندا اولتا ہے. یہ یاد رکھیں اوندا انہیں سے ہوتا ہے.
وہ کسی نے کہہ دیا بادشاہ کو تو وہ تو اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا پکڑو اور جیل میں ڈال دیا. تو جیل میں بھی کہہ رہا ہے ان الحق ان الحق ان الحق. حضرت کیا بول رہا؟ میں صحیح بول رہا ہوں. ان الحق. حتیٰ کہ پھانسی پر چڑھا دیے گئے تو سولی دے دیے گئے. اللہ والے تو نہیں ڈرتے ہیں، وہ تو سولی پر چڑھ جاتے ہیں ہنستے ہنستے. دیکھا نہیں آپ نے؟ ابھی ہو چکا ہے قریبی زمانے میں. ارے ہو چکا ہے. ہنستے ہیں وہ پھانسی پہ بھی چڑھ گئے سولی پر. ان الحق. حتیٰ کہ خون کے جو قطرے نکلے بدن میں سے تو وہ خون کے قطروں میں سے بھی آواز ان الحق ان الحق ان الحق. حتیٰ کہ وہ خون کے قطرے اڑ کر جو دیوار پر گرتے تھے تو اس کا بھی نقش یہی بنتا تھا ان الحق ان الحق ان الحق. جلا دیے گئے. رات کو دریا میں بہا دی گئی. دریا میں شور اٹھا گیا. اب کہاں جاتے؟ اللہ کے ولی کی جب توہین کرو گے تو بچو گے تھوڑی. طوفان دریا میں. تو حضرت کا ایک خادم تھا. حضرت نے اس کو گودڑی دے رکھی تھی پرانی کہ یہ گودڑی رکھ میری. کسی دن جب بڑی مصیبت کا سامنا ہو تو یہ گودڑی اللہ کا نام لے کے ڈال دینا، مصیبت سے بچ جاؤ. وہ گودڑی تھی اس کی. جب سمندر میں طوفان اٹھا اور موجیں اٹھی تو وہ خادم گودڑی لایا اور کہا یہ گودڑی والے کا واسطہ دیتا ہوں کہ طوفان تھم جائے. یہ گودڑی والا اگر حق پر تھا تو میں تجھے اسی کا نام دیتا ہوں کہ تو تھم جا. تو بس وہ گودڑی کا ڈالنا تھا کہ دریا تھم گیا. اب بات کیا تھی؟ بات کیا تھی؟ بات یہی تھی کہ ہر جگہ مجھے اللہ ہی نظر آتا ہے. تو وہ کہنا یہ چاہتے. اور میں جب اپنے اوپر بھی نظر ڈالتا ہوں تو میرے اندر بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے اندر بھی اللہ ہی کا کمال ہے. یعنی میں بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہوں، میرے اندر بھی اللہ ہے. ان الحق. مولانا رومی نے مصنوی میں فرمایا گفت فرعون الحق گشت بس گفت منصور الحق گشت مس. یہی جملہ فرعون نے بھی کہا انا ربکم الاعلی. ذلیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. اور یہی جملہ حضرت منصور نے بھی کہا، کامیاب ہو گئے. کیوں؟ نیت کا فرق تھا. ہمارا بچہ بھی کہہ رہا نیت انما الاعمال بالنیات. نیت کہاں کہاں اثر کرتی ہے نہیں کرتی ہے. نیت کا فرق تھا. لعنت اللہ ہمارا در کعبہ رحمت اللہ ہمارا در وفا. اللہ کی لعنت اس انا کہنے پر جو فرعون کی زبان سے نکلا، اور اللہ کی رحمت ہو اس انا کہنے پر جو حضرت منصور کی زبان سے نکلا. فرعون نے اللہ کی ہستی کو مٹانے کی نیت سے کہا تو اللہ نے اس کو ہی اجاڑ دیا، اور حضرت منصور نے
اپنی ہستی کو مٹانے کی نیت سے کہا، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ تو ہوتا ہے جیسے یہ واقعہ حضرت منصور کا، تو ایک بزرگ جس کو میں کہہ رہا تھا حضرت کیسی گزر رہی، فرمایا بہت اچھی گزر رہی ہے، پوری دنیا میں میری چاہت کے مطابق ہو رہا ہے۔ حضرت کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا کیسے؟ فرمایا میں نے میری چاہت کو تابع کر دیا اللہ کی چاہت۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تمہاری چاہت اللہ کی چاہت کے تابع، میں نے میری چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کر دیا، اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کی مشیت کے مطابق۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ میری چاہت کے مطابق ہو رہا ہے، کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے میں وہی چاہتا ہوں، میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ والے گزرے کہ ہمیشہ انہوں نے اس بات کی تعلیم دی۔ تو اب یہ بھی دو بھائی، وہ جو کافر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا نہیں تھا، بڑا مالدار، اور جو مومن تھا جو بھائی وہ غریب، مچھیاں اتنی زیادہ آتی نہیں، اس کی بیوی کے پاس اتنے زیور نہیں جتنے اس کی بیوی کے پاس۔ عورتوں میں ذرا اس قسم کا معاملہ ہوتا ہی ہے، اور جبکہ دو بھائیوں کی عورتیں ہوں، ایک ہی گھر کی ہوں، تو اور بھی زیادہ کہ اس کے پاس زیور ہی زیور میں میری جیسی ننگی پوچھی کچھ ہوگی نہیں دنیا میں۔ تو اس نے ایک مرتبہ وہ مالدار عورت سے کہا کہ تیرے پاس یہ زیور آئے کہاں سے؟ تو اس نے کہا تو بھی تیرے شوہر کو کہہ کہ جو کام میرا شوہر کرتا ہے وہ کرے، تو بھی مالدار بن جائے۔ اب عورت کم عقل ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، عورت کم عقل ہوتی ہے، اسی لیے عورت کو حکم دیا کہ شوہر کی تابع داری کرے، اور جو شوہر کے اوپر حکومت کرے، شوہر کو گھر نہ چاہے، وہ تو عورت ہے ہی نہیں۔ عورت تو اسی کا نام ہے، شوہر کی تابع داری، وفاداری، انکساری، اسی کا نام عورت ہے۔ بس وہ عورت ہوتی نا کے ساتھ العقل، وہ اس کا شوہر جو ایمان والا تھا گھر میں آ رہا کہ بس میں ہی ملی تم کو ننگی بوچی رکھنے کے لیے، اور وہاں دیکھو کتنے زیورات اور کتنے اسباب کی بھرمار، کا توبہ کر، یہ چند دن کی زندگی ہے اور یہ چمک دمک ہے، پھر کچھ نہیں۔ اللہ نے ایمان دیا، ایمان کی دولت دی، سب سے قیمتی، مگر نہیں مانی، مجھے تو زیورات چاہیے، کچھ بھی کر کے مجھے لا کے دو، نہ ہو تو کہیں اور جگہ نوکری کرنے جاؤ مگر مجھے لا کے دو۔ شوہر نے دیکھا جب ضد ہی کر رہی تو نکلے نوکری تلاش کرنے کے لیے۔ اب وہ بنی اسرائیل سب یہودی کمپنیاں، جہاں جاوے ہڑے دھت، کسی نے نوکری پر نہیں رکھا۔ اس نے سوچا سب سے بڑی نوکری اللہ کی عبادت، جاؤ جو ہوگا وہ ہوگا۔ تالاب کے کنارے پر گیا، وضو کیا اور مصلی بچھایا اور نماز، اور رات کو پھر گیا۔ نوکری مل گئی تو مل گئی، کہاں مل گئی؟ بہت بڑی کمپنی میں مل گئی۔ کہاں ملی؟ بہت بڑے شیخ صاحب کے وہاں ملی۔ پگار مجھے دیا نہیں ہے، دینے کا وعدہ کیا ہے، پلٹ تو نہیں جائیں گے کہ وہ پلٹا نہیں کرتے، اتنے بڑے سیٹ ہیں وہ پلٹا نہیں کرتے۔
انکار کر کے وہ انکار نہیں کرتے. تو بیوی سمجھی کوئی بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی ہوگی جو. اب 16 دن 30 تاریخ وہ بیوی نے کہا کہ دیکھو پگار لے کے آئیو کل. ہاں نہیں تو گھر میں آنا مشکل ہو جائے گا. وہ بیوی بھی ایسی تھی. شوہر کو بتایا روٹی پکانے کا دے رہے بیرن دیکھ لیو جو کچھ لیے بغیر آئے لے کے آئیو. 16 دن ہے. اب یہ 16 دن بڑا پریشان. اب کیا کروں؟ تو کوئی اور یہودی کے وہاں گیا. وہ عبادت چھوڑ دی. ذرا تھوڑا کچا نکلا, کمزوری دی. کسی یہودی کے پاس گیا, رویا, خوشامد کی. میری عزت کا سوال ہے, بھوکا رہوں گا مگر نوکری کچھ پیسے دے دینا جس سے بیوی بچوں کا دارا چلے. اس کو راما گیا. اچھا ٹھیک ہے آج سے آ جاؤ. اب وہ 30 تاریخ ہوئی تو اس نے سوچا کہ چلو جو 1 تاریخ تو کل ہے نا, آج بھی گاڑا چل جائے. کچھ لائے تو میں لایا نہیں ہوں. پگار تو میں کل پہلی ہے نا, پہلی کو دینے کا کہا. ٹھیک ہے. پھر گیا. خدا کا کرنا بھائیو, بندہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے مگر اللہ بندے کو نہیں چھوڑ. ادھر یہ گیا وہ نوکری کے لیے, ادھر اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. 29 اشرفیاں رکھ کر تھال میں اور ریشمی رومال ڈال کر اس کے دروازے پر گیا اور کہا کہ تیرا شوہر کہاں گیا ہے؟ آج وہ شیخ صاحب کی نوکری پر آیا نہیں ہے اور شیخ صاحب نے پگار بھیج دیا ہے. تو کہ آج نہیں گئے؟ تو کہ نہیں, آج وہ کوئی دوسرے شیخ کے وہاں گیا ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے. اس لیے شیخ صاحب نے 29 دن کا پگار بھیجا ہے, 1 دن کا پگار کاٹ لیا ہے. جب تیرا شوہر آوے تو میرے شیخ نے کہا ہے, کیونکہ میں بھی وہی نوکر ہوں جہاں تیرا شوہر نوکری کرتا ہے. شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا نوکر آوے تو ہمارا سلام کہنا اس کو, اور اس کو کہنا کہ نوکری پر آتا رہے, پگار ملتا رہے گا. دیکھا اشاروں میں. اب وہ آیا, اترنا ڈھانچہ لے کے 1 تاریخ شام کا ٹائم. تو چلو تو صحیح گھر. اب ادھر جب گھر میں گیا تو بیوی تو خوش تھی, دعوت کا دسترخوان لگا, وہ پیسے آ گئے تھے. ایک ہی اشرفی لے کر بازار میں گئی توڑانے کے لیے, تو ایک اشرفی دیکھ کر صراف نے کہا اس کے 10,000 روپے میں دوں گا, ایک کے 10. تو اچھل گئی کہ ایک کے 10,000 تو کیا, کہ پہلے ادھر آؤ, وہ شیخ صاحب کی نوکری پہ کیوں نہیں گئے تھے؟ کہ کیا بات کرتی ہے؟ کیا کہتے وہ شیخ صاحب کا نوکر آ کر پگار دے کے گیا اور 1 دن کا پگار کاٹ لیا ہے, تم گئی نہیں نا, تم نے کون سی نوکری بدلی؟ کہ تو کیسی کیا ہے؟ ارے کیا میں جو کہہ رہے وہ صحیح کہہ رہی ہوں. شیخ صاحب کا نوکر آ کر پگار دے کر گیا, اسی کا میں نے کھانا بنایا اور ایک کے مجھے 10,000 ملے, اور ایسے سخی شیخ کے وہاں نوکری چھوڑتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو بیوی نے دھمکایا. خیر اب یہ جی میں خوش اور رونے لگا. پروردگار تو نے میری عزت رکھی, تو نے میری عزت رکھی. کھانا کھایا, بچوں کو پیار کیا اور کہا اب چل, تجھے تو پیسے مل گئے, اب مجھے اجازت دے کہ میں جنگل میں جاؤں اور تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادت کروں, اس کا شکرانہ ادا کروں. بیوی نے اجازت دے دی. اب یہ آئے
تو ایک جزیرہ کہ یا اللہ ایسی جگہ جا کر عبادت کروں کہ جہاں انسان تو انسان پرندہ بھی پر نہ مارے، تو ٹاپو پر آئے تو چاروں طرف پانی بیچ میں زمین، 500 سال تک عبادت میں رہے وہاں، دعا مانگی ہے اللہ نے کھاؤں گا کیا، تو اللہ نے سفرجن کا جھاڑ لگا دیا اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، روزانہ ایک سفرجن تیار اور میٹھا پانی تیار، 500 سال۔ موت کا وقت قریب ہوا تو دعا مانگی ہے اللہ جب 500 سال تک عبادت کی تو سجدے میں رہوں اور میری روح نکال لی جائے۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی، سجدے میں سے روح نکل گئی۔ اللہ نے بدن کی حفاظت کی باڑوں کے ذریعے سے، چاروں طرف باڑ لگا دی۔ اب یہ سوئے ہیں، اس زمانے کے جو بھی نبی ہوں گے یا نیک آدمی خواب میں آئے، میدان محشر قائم ہے اور یہ بزرگ کا اللہ کے سامنے جانا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے فضل سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اب جنت میں لے جاتے تو سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے تو فضل کا معاملہ فرمایا تو میری 500 سال کی نمازیں کہاں گئی؟ فضل کی ضرورت تو چور کو ہے، ڈاکو کو ہے، بدماش کو ہے، لچے اور لفنگے کو ہے، اور میں تو اللہ کا نیک بندہ، 500 سال کی عبادت ہے۔ تو سوچ رہے جگ رہے بس اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا ان کا رخ ذرا جہنم کی طرف کر دو۔ اب جہنم کی طرف کیا، ابھی تو جہنم کئی 1000 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں کی آگ اور لو لپٹ آنے لگی، گلا سکھانے لگی، پیاس کا عالم جاری ہوا، پانی پانی پانی۔ تو فرشتہ پانی کا جام لے کر گزرا تھا، ادھر آؤ پانی، کہا قیمت دینی پڑے گی، اور یہاں کی قیمت روپیہ نہیں ہے، اعمال ہے، عبادت۔ تو پہلے تو خوش ہوئے کہ ایک نماز قیمت ہوگی ایک جام پانی کی۔ اچھا لا کتنی قیمت؟ تو کہ 500 سال کی خالص عبادت، اس کا ثواب دو تو میں یہ پانی دیتا ہوں۔ پہلے تو انکار کیا، پھر میرے پاس کیا رہے گا؟ تو پھر ٹھیک ہے پانی ہم نہیں دیتے۔ پھر فرشتوں نے گھسیٹنا شروع کیا، مجبور ہو گئے کہ اچھا لاؤ میں 500 سال کی عبادت دیتا ہوں، مجھے پانی دے۔ جب سودا منظور ہوا اللہ نے کہا بس اس کو ادھر لاؤ۔ اللہ نے کہا مجھے تو خالی بتانا تھا، فرمایا تجھے پوری جنت دے رہا تھا، اپنے فضل سے دے رہا تھا، تو تجھے 500 سال کی عبادت کا خیال آیا؟ دیکھا 500 سال کی عبادت پر تجھے کیا مل سکتا ہے؟ ایک جام پانی کا مل۔ بتا وہ روزانہ سفرجن کھاتا تھا، اس کا شکرانہ کیسے ادا کرے گا؟ میٹھے چشمے سے پانی پیتا تھا، اس کا شکرانہ۔ میری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، گرمی تو ختم ہو گئی ہے نا، اب انشاءاللہ ٹھنڈی شروع ہو، گھبراؤ مت، یہ چھلے 2-4 دن باقی رہ گئے، گھبراؤ مت۔ ارے یہ گرمی بھی برداشت کی تو اللہ جہنم کی گرمی سے حفاظت فرمائیں گے۔ بھائیو وہ تو سب اللہ کی طرف سے، سب اللہ۔ وہ ٹھنڈی ہوا جو کھاتا تھا اس کا شکرانہ ادا کر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ نماز پڑھنے کی توفیق بھی تو تجھے میں نے دی تھی، یہ توفیق کا شکرانہ ادا کر۔ ہزاروں دنیا میں تھے مگر ان کو میری عبادت کرنے
کی فرصت نہ ملی، کیوں کہ میری توفیق ان کے شامل حال ہے۔ توفیق، آج جو نیک اعمال ہم سے ہو رہے ہیں، عبادات ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے ہو۔ تو توفیق بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ عبادات، جب عبادت ہم سے ہو جائے تو ہم شکرانہ ادا کریں اللہ کا کہ اللہ میں تیرا شکرانہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی۔ تو ایمان کا آدھا حصہ شکر گزاری عبادت اور آدھا حصہ صبر ہے۔ صبر یعنی گناہوں سے۔ دیکھو گناہ کے کام جتنے بھی ہیں سب لذت والے، سب لذت والے۔ اب جب گناہوں کو چھوڑنا ہے تو صبر کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، قوم داؤد مچھلی کا شکار کرتی تھی۔ شنیچر کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی قوم پر شنیچر کے دن مچھلی کا شکار حرام کیا، اور اللہ کی قدرت کو آزمائش، شنیچر کے دن مچھلیاں آتی بھی زیادہ تھی۔ استأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، قرآن نے کہا، سورہ اعراف 9واں سپارہ۔ شنیچر کے دن مچھلیاں اوپر آتی تھی، پانی کے اوپر۔ تو انہوں نے ہیلے حوالے کی، پانی کے قریب میں چھوٹے چھوٹے کھڈے کھودی اور بیچ میں پانی جانے کا راستہ، تاکہ پانی جاوے مچھلیاں بھی چلی جائیں، اور پھر گیٹ ڈال دیتے تھے تاکہ پانی اتر جاوے مچھلیاں رہ جاوے ان گڑوں میں، اور اتوار کے دن جا کر پکڑ لیتے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم میں یہ شرارت تھی، مچھلی کا شکار کیا۔ دوسری قوم وہ تھی کہ جنہوں نے ان کو نصیحت کی کہ بھئی یہ تم کیوں کر رہے ہو، یہ گناہ کیوں کر رہے ہو، اللہ کا عذاب آئے گا، برباد ہو جاؤ گے۔ گناہوں سے روکا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے روکا نہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے کہ اپنے کیا کر سکتے ہیں آج، اور ایسی قوم کو اپنے کیا نصیحت کرنا کہ جو خود ہلاک ہونے والی اور اللہ عذاب دینے والی، مریں گے جانے دو۔ دیکھو گنہگاروں کو گناہ میں دیکھ کر اگر ہم خاموش رہیں تو سمجھ لینا خاموش رہنے والے بھی اللہ کے مجرم۔ یہ خاموش رہنا، ہم کو معلوم ہے محلے میں غلط کام ہو رہا ہے، جگار ہو رہا ہے، شراب کا اڈا ہو رہا ہے، گناہ ہو رہے ہیں، فلاں مکان میں گناہ ہو رہے، اور ہم خاموش رہے تو خاموش رہنے والے بھی مجرم اور اللہ کے عذاب میں گرفت۔ پکڑو، قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ ایک گروہ نے کہا قوم داؤد میں سے کہ یہ مچھلی کا شکار کرنے والوں کو تم نصیحت کیوں کر رہے ہو، کیوں روک رہے ہو، کرنے دو ان کو، جب اللہ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں۔ تو اس گروہ نے جواب میں یہ کہا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم تو روکنے والوں نے کہا ہم اس لیے روک رہے ہیں گناہوں سے کہ اللہ کے سامنے معذرت کر سکیں کہ اللہ ہم مجرم نہیں تھے، ہم نے جو ان کو سمجھایا تھا
ہم نے تو ان کو روکا تھا، اللہ ہم نے رو، ہم مجرم نہیں، معذرت کر سکے، اور ہو سکتا ہے وہ رک جائیں۔ اب عذاب آیا، ان کی شکلیں اللہ نے بندر جیسی بنا دی، قوم داؤد، تو عذاب ان پر آیا مچھلی کا شکار کرنے والوں پر، اور نمبر 2 شکار کرنے والوں کو دیکھتے تھے پھر بھی چپ رہے، خاموش رہے، ان پر بھی عذاب آیا، خاموش رہنے والے۔ ہاں جو ان کو روکتے تھے وہ بچا لیے، ان پر عذاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بھلا دیا تو ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو گناہوں سے روکنے والے تھے، ان کو نجات دی، اور باقی دونوں گروہوں کو ہم نے پکڑ لیا ہمارے عذاب۔ میرے بھائیوں، تو گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہماری اولاد میں، خاندان میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ان کو روکنا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو۔ اور اگر ہم خاموش رہے تو سمجھ لینا ہم اللہ کی پکڑ سے بچنے والے نہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان باتوں کی سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ کہی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے جناب اسماعیل بھائی جو دائی ہیں، ان کی نانی اماں انتقال کر گئی ہے چند ہی دنوں پر، اللہ پاک ان کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ہماری چاچی کی پوتی 3 سال کی بچی تھی، کل حادثہ ہوا، وہ پانی کی ٹانکی میں گر گئی اور 3 سال کی بچی پانی میں مر گئی۔ اللہ پاک اس بچی کو بھی نجات کا سبب بنائے سب کے لیے، اور بھی سارے احباب میں، حافظ عبدالغنی صاحب ہیں، ایوب بھائی ہیں، حافظ عبدالرؤوف صاحب، اور ہمارے ابو بکر بھائی، ابن شفیع بھائی جو ہمارے دائی ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، ان کے پڑوسیوں کے بھی۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے اور خیر کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں اور پھر مصافحہ نہ کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب پر کرم فرما، ہم سب کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، ان دونوں بیانوں کو قبول فرما، امت کے لیے نافع بنا، پورے سوداگر واڑ والوں پر رحم فرما، جتنے بیان ہوئے سب کو قبول فرما، تمام علماء کرام کی آمد کو قبول فرما۔ اے اللہ ایمان کے 2 آدھے حصے ہیں، اے اللہ عبادات والا حصہ اور گناہوں سے بچنے والا حصہ، اے اللہ ان دونوں حصوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ایمان کو مکمل فرما، گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، اور جو گنہگار ہیں ان کو گناہوں سے روکنے کی ہمارے اندر ہمت اور طاقت پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما،
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔